ہمارے ملک اور معاشرے میں لوگ سچ اور جھوٹ کا فرق نہیں سمجھتے. عام طور پر روایات یا سوشلی ایکسیپٹیبل بات کو سچ سمجھا جاتا ہے. معاشرہ طے کرتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اور صحیح اور غلط کے معیار میں سچائی اور حقیقت کو بالکل بھی نہیں دیکھا جاتا. اور سچ اور جھوٹ کی غلط ڈیفینیشن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہمیشہ ہی پرابلمز کا شکار رہتا ہے. یہ بات صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہندوستان اور ہمارے تمام خطے یا ریجن کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں. اس ویڈیو میں آپ کو سچ کی ڈیفینیشن اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ اصل میں کسی حقیقت یا ریالٹی کو ایکسپلین کرنے والی ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ زمین گول ہے یا ارتھ از اے اسفیئر ایک سچائی ہے. ہر سچائی کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کیا جا سکتا ہے. زمین گول ہے، اس بات کو بھی ویریفائی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے لاجک اور طریقہ معلوم ہونا چاہیے. ہر سچائی کو تولا جا سکتا ہے، جانچا جا سکتا ہے. اگر آپ کہیں کہ زمین گول ہے اور میں اس بات کی سچائی کو جاننا چاہوں تو میں اسپیس میں جا کر زمین کی فوٹو لے کر ایک طریقے سے اس بات کی سچائی کو جان سکتا ہوں. اب اگر میں ایک اسپیس شپ میں بیٹھ کر اسپیس میں جاؤں اور اوپر جا کر مجھے زمین گول کے بجائے فلیٹ دکھائی دے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مگر سچائی کو ویریفائی کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہوتے ہیں. زمین کی گولائی کو ویریفائی کرنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جہاز میں بیٹھ کر اسلام آباد سے مشرق یا ایسٹ کی طرف سفر کیا جائے اور جہاز ہمیشہ ایسٹ کی طرف ہی جاتا رہے، اور کچھ وقت کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ زمین گول ہے. 15ویں صدی کے سی فیررز یا سمندری سفر کرنے والوں نے زمین کی گولائی کا آبزرویشنل ایویڈنس اسی طرح دیا تھا. اب یہ کہ آبزرویشنل ایویڈنس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سائنس میں بہت سے ہائپوتھیسز پیش کی جاتی ہیں، اور جب ان کا آبزرویشنل ایویڈنس ملتا ہے تبھی انہیں سائنٹیفک فیکٹ یا سائنٹیفک ریالٹی مانا جاتا ہے. تو سائنٹیفک ٹروتھ ہوتا کیا ہے؟ سائنس میں اگر کسی بھی بات کو بیان کیا جائے اور وہ بات درست نکلے یا صحیح نکلے تو اسے سائنٹیفک فیکٹ کہا جاتا ہے. مگر سائنس میں باتیں ایسے ہی نہیں کہہ دی جاتی. سائنسدان سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے پہلے ڈسکور ہونے والی باتوں کی بنیاد پہ نئے اندازے لگاتے ہیں، میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کرتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر ایک رزلٹ سامنے آتا ہے. اگر سائنسدان کی ریسرچ ٹھیک ہو تو رزلٹ بھی ٹھیک نکلتا ہے، اور نئے سائنٹیفک فیکٹ آبزرویشنل ایویڈنس کے ذریعے سے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں. ہماری ساری بات چیت سے یہی نکل کے سامنے آیا کہ سچائی اصل میں کسی بھی حقیقت یا ریالٹی کو لفظوں میں بیان کرنے کا نام. مگر پھر جھوٹ کیا؟ جھوٹ اور سچ تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جھوٹ اصل میں سچ کا اپوزٹ ہے. اگر کوئی انسان خود سے گھڑ کے کوئی بھی بات بنا لے، جیسا کہ زمین کیوب شیپڈ ہے، تو یہ بات جھوٹ ہوگی، اور اسے جھوٹ آبزرویشن ثابت کرے گی، کیونکہ جو اصول اور طریقہ ہم نے زمین گول ہے پر لگایا ہے، اسے جب ہم اس بات پر لگائیں گے تو زمین گول نکلے گی اور زمین کیوب شیپڈ والی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی. مگر انسان بہت سے ایسے دعوے یا کلیم بھی کر دیتے ہیں جنہیں آبزرویشن کے ذریعے سے ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی امریکہ میں ڈائنوسور زندہ ہیں. اب میں نے یہ دعویٰ یا کلیم تو کر دیا، مگر میرے کلیم کرنے سے یہ بات سچ نہیں مانی جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ اگر میں کوئی پیر بابا یا سیاستدان ہوتا تو میرے چاہنے والے صرف میری اتھارٹی پر ہی بات کو مان لیتے، مگر یہ سچائی کے اصولوں کے خلاف ہوگا کہ کسی کی بات کو صرف اتھارٹی پہ مان لیا جائے. اور جب میں نے یہ دعویٰ کیا تو یہ ایک غیر معمولی دعویٰ یا ایکسٹرا آرڈنری کلیم ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے اس کا پروف دینا ہوگا، اور اس کا پروف بھی کوئی مشکل نہیں. اگر میں آپ کو امریکہ میں ڈائنوسور دکھا دوں تو میں سچا ثابت ہو جاؤں گا. اور سچی باتوں کا ثبوت دینا مشکل تو ہو سکتا ہے، مگر کبھی بھی ناممکن نہیں ہوتا. میرے اس کلیم کی کوئی بھی ویلیو تبھی ہوگی جب میں آپ کو اس کا ایویڈنس دوں. اور امریکہ میں زندہ ڈائنوسار پائے جاتے ہیں ایک ویریفائبل کلیم ہے، یعنی اس کا آبزرویشنل ایویڈنس دینا پاسبل ہے. اب کیونکہ کلیم میرا ہے اس لیے یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اس کا ایویڈنس آپ کو دوں اور آپ سے اس بات کی سچائی منوا لوں. جب تک میں آپ کو اس بات کا ایویڈنس نہیں دیتا تب تک آپ میری بات کو جھوٹ مان سکتے ہیں، مگر جیسے ہی آپ
کو ایویڈنس دے دیا جائے تو سچائی کے اصول کے مطابق آپ بھی پوری ایمانداری سے میری بات کو ماننے کے پابند ہیں، مگر سب کچھ آبزرویشنل ایویڈنس سے مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ دوسری طرف اگر میں آپ کو ثبوت دینے کے بجائے آگے سے ہینگی پینگی شروع کر دوں یا مینٹل جمناسٹک شروع کر دوں تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ مگر دوسری جانب کچھ ایسے بھی کلیم کیے جا سکتے ہیں جو نان ویریفائیبل کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پلوٹو پر زندگی موجود ہے، مگر اب یہ کلیم ایسا ہے کہ اسے ہم تبھی ویریفائی کر سکتے ہیں جب ہم پلوٹو پر جا کر دیکھ سکتے ہوں۔ اب کیونکہ ہم پلوٹو پر نہیں جا سکتے اس لیے ہم اس کو سچ ماننے کے پابند نہیں، اور اس پر ضد کرنے والا شخص یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ ایسی صورت میں اس کی اتھارٹی پر اس بات کو سچ مان لیا جائے۔ پلوٹو پر زندگی کی سٹیٹمنٹ تو پھر بھی ویریفائی کی جا سکتی ہے، مگر دوسری طرف بہت سے ایسے کلیم بھی ہوتے ہیں جو مکمل طور پر نان ویریفائیبل ہوتے ہیں۔ اس کی بہت آسان سی مثال ایک انسان کا خدا سے باتیں کرنے کا دعویٰ ہے یا خدا کی موجودگی کا دعویٰ ہے۔ اس کلیم کو کسی بھی طور پر سچ ثابت کرنا ممکن نہیں، اور جو لوگ نان ویریفائیبل کلیم کرتے ہیں ان کے پاس اپنے کلیم کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ ویریفائیبل کلیمز وہ ہوتے ہیں جنہیں یا تو اچھے طریقے سے سچ ثابت کیا جا سکتا ہے یا پھر انہیں جھوٹ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ زمین پر پروں والے انسان ہوتے ہیں۔ اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں کوئی پروں والا انسان دکھانا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو اسے جھوٹ ثابت کرنے کے لیے زمین پر موجود ہر انسان کو دیکھنا پڑے گا، اور جب ہمیں کوئی انسان نہیں ملے گا جس کے پر ہوں ہم کہہ دیں گے کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ مگر یہ کام کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے کہ نیگیٹو ایویڈنس کو سرچ کیا جائے۔ مگر خدا کے معاملے میں نہ تو بات کو سچ ثابت کیا جا سکتا اور نہ ہی جھوٹ۔ خدا پر دعویٰ کرنے والے سے یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے کہ خدا کا آبزرویشنل ایویڈنس دو، جب وہ نہ دے پائے تو اس سے خدا کے بارے میں فالسیفیکیشن کرائٹیریا مانگا جا سکتا ہے۔ مگر اس دعوے کے معاملے میں خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی نہیں دے سکتے۔ اب فالسیفیکیشن کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کی مثال ہم پہلے ہی دے چکے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان دکھا کر یہ ثابت کر دیا جائے کہ کسی بھی انسان کے پر نہیں ہے۔ یہ فالسیفیکیشن کرائٹیریا بہت مشکل ہے، مگر بہت سی باتوں میں فالسیفیکیشن کرائٹیریا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ مگر کسی بھی سٹیٹمنٹ کی سیریسنس فالسیفیکیشن کرائٹیریا پہ بیس ہوتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں کلیئرلی ڈیفائنڈ فالسیفیکیشن کرائٹیریا نہیں ہوتا تو منطق اور سائنس کی دنیا میں اس دعوے اور کلیم کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ مگر سچ اور جھوٹ کی جنگ میں برڈن آف پروف ایک بہت ہی اہم اصول ہے۔ جس معاملے میں جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت اس کو دینا ہوتا ہے۔ برڈن آف پروف کو سمجھنے کے لیے بہت آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ آنکھوں دیکھے حال کی گواہی بہت اہم ہوتی ہے۔ کورٹ میں بھی چشم دید گواہ یا آئی وٹنس ٹیسٹیمنی بہت اہم ہوتی ہے، اور یہی اصول اہم ہے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی بات ہوتے دیکھی ہے تو وہ اسے بیان کر سکتا ہے، اور سچ وہی ہوتا ہے جو دیکھ کے بیان کیا جائے یا آبزرو کر کے بیان کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے مرمیڈ دیکھی ہے۔ اس کی بات تبھی سچی ہوگی جب اس نے واقعی مرمیڈ دیکھی ہو۔ اب اس انسان کی طرح ہر دوسرے انسان کی 2 آنکھیں، 2 کان، ہاتھ، پاؤں، ٹانگ، ناک سب ہے۔ اس کے سینسز بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے اور میرے ہیں۔ تو اگر وہ ایک وقت، ایک جگہ اور ایک طریقے سے مرمیڈ دیکھ سکتا ہے تو کوئی بھی دوسرا انسان اسی وقت، اسی جگہ اور اس کے استعمال کیے ہوئے طریقے سے مرمیڈ کو دیکھ کے ویریفائی کر سکتا ہے۔ مگر اس معاملے میں اگر وہ شخص یہ کہہ دے کہ نہیں، وہ مرمیڈ ایک ہی طریقے، ایک ہی وقت اور ایک ہی جگہ پر صرف مجھے دکھائی دے گی، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بات کو سراسر جھوٹ کہنے کی وجہ اس کی جھوٹی گواہی اور حقیقت کا انکار ہے۔ یہ دعویٰ کر دینا کہ مرمیڈ مجھے نظر آتی ہے حقیقت کا انکار ہے، کیونکہ وہ شخص ایک اسپیشل سینس کا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے، اور حقیقت کے برخلاف ایک جھوٹے دعوے کی بنیاد پر کوئی بھی سچائی یا حقیقت اسٹیبلش نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایکسٹرا آرڈنری کلیم کرنے والے آٹومیٹک جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیم ٹولز، سیم میتھڈز اور سیم کنڈیشن سے رزلٹ بھی سیم ہی آنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک ہی دوربین سے ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جوپیٹر دیکھے اور دوسرا اسی وقت اسی دوربین سے سیٹرن۔
मगर ऐसी सूरत में जो ऐसा दावा करता है कि सेम कंडीशंस में डिफरेंट रिजल्ट्स, तो उसका दावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाता है। कार्ल सेगन ने कहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, और ये बात सच्चाई और झूठ के सारे फलसफे का क्रक्स है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सच्चाई और झूठ में फर्क की समझ आ गई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके साथ साथ इस चैनल के जरिए मिलने वाली फ्री एजुकेशन को आप पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक एंड स्क्रीन और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में।